کہ کبھی سوچا ہے سکون اصل میں ہے کیا؟ اگر دل حاضر نہیں تو عبادت ایک رسم بن جاتی ہے۔ آج ہم ایک گہرے سفر پر نکل رہے ہیں۔ بات ہوگی اندرونی سکون کی، ذہن کی بیداری اور روحانیت کی۔ جی، اور اس کے لیے ہمارے پاس اسلام میں ذہن سازی اور روحانی بیداری کے عنوان سے کچھ اقتباسات ہیں۔ بالکل، تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آج کی اس بھاگ دوڑ والی زندگی میں ان تحریروں سے ہمیں سکون اور ٹھہراؤ کے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اور یہ شروع ہوتا ہے ایک بڑے بنیادی سوال سے جو ان اوراق میں بھی گونجتا ہے۔ ہاں، کہ کبھی سوچا ہے سکون اصل میں ہے کیا؟ یہی سوال اصل میں ہمیں روکتا ہے ایک لمحے کے لیے۔ متن اشارہ کرتا ہے کہ ہم سب ایک دوڑ میں ہیں، دنیا، عزت، کامیابی، صحیح۔ اور اس کی دھول میں وہ جو اندر کی خاموشی ہوتی ہے نا، وہ کہیں گم ہو گئی ہے۔ یہ اندر کی خاموشی، یہ کیا ہے؟ مطلب صرف شور کا نہ ہونا تو نہیں لگتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ متن کے مطابق یہ وہ جگہ ہے، وہ کیفیت ہے جہاں روح کی آواز سنائی دیتی ہے، جہاں انسان اپنے رب سے جیسے ہم کلام ہوتا ہے۔ اچھا۔ یہ صرف باہر کی آوازوں کا بند ہونا نہیں، بلکہ اندر کی جو نفس کی دوڑ ہے نا، اس کا تھم جانا ہے۔ یوں سمجھے کہ دل دنیا کی الجھنوں سے خالی ہو کر اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ واہ، مطلب ایک زندہ خاموشی۔ بالکل، ایک پرسکون موجودگی کا احساس۔ اسی میں وہ تعلق بنتا ہے جو لفظوں کا محتاج نہیں۔ اور پھر بات آتی ہے مائنڈفلنس کی، لیکن یہاں اسے صرف ایک مشق نہیں کہا گیا بلکہ ایک کیفیت۔ جی، ایک حالت جہاں جذبات، خیالات اور اللہ کا احساس سب ایک ساتھ ایک لمحے میں موجود ہوں۔ متن میں اسلامی اصطلاحات تفکر اور تذکر کا بھی ذکر ہے۔ کیا یہ مائنڈفلنس ہی ہے یا کچھ فرق ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تفکر یعنی کائنات پر، زندگی پر غور کرنا، اور تذکر یعنی ہر لمحے اللہ کو یاد رکھنا، اس کی موجودگی کو محسوس کرنا۔ ٹھیک۔ یہ جدید مائنڈفلنس سے ملتے جلتے تو ہیں، لیکن ان کی جڑیں زیادہ گہری ہیں، ایمان میں ہیں۔ یہ صرف ذہنی ٹیکنیک نہیں، بلکہ ایک طرح سے ہوش کے ساتھ جینا ہے۔ ہوش کے ساتھ جینا۔ ہاں، ہر سانس، ہر عمل پورے شعور اور اللہ کے احساس کے ساتھ کرنا۔ اور اس طرح جینے کے فائدے کیا بتائے گئے ہیں ان ذرائع میں؟ کئی گہرے اثرات، جیسے دل کا صاف ہونا، غصے میں کمی آنا، اندرونی سکون کا بڑھنا، فکر اور پریشانی کا کم ہونا، اور سب سے اہم یقین کا گہرا ہونا۔ یقین کا گہرا ہونا۔ جی، اور یہ تبدیلی صرف ذہن تک نہیں رہتی، یہ قلب کو، دل کو روشن کرتی ہے، اندر کی کیفیتیں پاکیزہ ہوتی ہیں۔ اور یہ تبدیلی صرف اندر تک ہی نہیں رہتی، متن میں یہ بھی لگتا ہے کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کو دیکھنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ بالکل، آزمائش ہو یا خوشی، سب اللہ کے ایک بڑے منصوبے کا حصہ نظر آنے لگتی ہیں۔ اچھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں روحانیت اور ذہنی سکون مل جاتے ہیں۔ جب یہ سمجھ آ جائے کہ ہر حالت اسی کی طرف سے ہے اور اس میں کوئی حکمت ہے، تو اصل سکون ملتا ہے۔ ورنہ عبادت بھی صرف ایک عادت بن سکتی ہے۔ جی، متن یہی کہتا ہے، اگر دل حاضر نہیں تو عبادت ایک رسم بن جاتی ہے، روح کے بغیر۔ یہ دل کی حاضری، دل کی بیداری، یہ تو عبادت کی پورے تجربے کو بدل دیتی ہوگی۔ ہاں، اور متن میں اس کی منظر کشی بہت خوبصورت ہے کہ جب دل جاگ رہا ہو تو سجدہ صرف جھکنا نہیں رہتا، وہ ایک ملاقات بن جاتا ہے۔ ملاقات۔ دعا صرف الفاظ نہیں رہتی، بلکہ ایک گفتگو، ایک سرگوشی بن جاتی ہے۔ اور آنسو؟ وہ رب سے تعلق کا ایک خاموش اظہار بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی ہے عبادت کی روح، جو دل کی زندگی سے جڑی ہے۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو جوڑیں، ذہن سازی یا یہ تفکر و تذکر ہمیں جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں، حال میں، ہوش کے ساتھ، جی، اور روحانیت ہمیں جینے کا مقصد دیتی ہے، اللہ سے تعلق، تو کیا ان دونوں کا ملنا ہی انسان کو کامل بناتا ہے؟ یقیناً متن کا پیغام یہی لگتا ہے۔ جب آگہی اور مقصد مل جاتے ہیں تو انسان اندر اور باہر دونوں طرف سے روشن ہو جاتا ہے۔ وہ خود ایک روشنی بن جاتا ہے۔ بالکل، وہ صرف سکون پاتا نہیں، وہ خود سکون بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ۔ تو حاصل کلام کیا ہوا؟ ان ذرائع کی آخری نصیحت بہت گہری ہے کہ اپنے اندر کی خاموشی کو سنو تاکہ اللہ تم سے بات کرے۔ اور شاید یہی اصل نکتہ ہے، سکون کہیں باہر ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، یہ ان دلوں کو ملتا ہے جو جاگ چکے ہوں، یہ اندر سے پھوٹتا ہے۔
تو سننے والوں کے لیے آج یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اپنی اس اندرونی خاموشی سے جڑنے کے لیے، اسے سننے کے لیے آج کون سا ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔